اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو اسلام کی صورت میں تحفہ دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ اس میں ہر پہلو کے اوپر ہمیں بتایا گیا، مکمل رہنمائی کی گئی، اور اس میں زور جو دیا گیا وہ سارا کا سارا حقوق العباد پر دیا گیا۔ دیکھیں ابھی آج کوئی بات ہو آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، ناموس کے حوالے سے، تو ہم سب جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں، اور واقعی ہمیں اچھا نہیں لگتا دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی دین اسلام کے خلاف بھی کوئی بات کی جائے، مگر جو دین اسلام کے جو سنہری اصول ہیں وہ ہم اس پہ عمل اس طرح کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ سوسائٹی میں یہ سب سارا ماحول کیوں نظر آتا ہے؟ اس پہ بہت سارے فیکٹر ہیں، اور میں تو کہتے ہیں نا سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، تو میں سب سے پہلے تو اپنے طبقے کو دیکھتا ہوں کہ ہمارا کیا قصور ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا قصور جو ہے وہ تو علماء کا ہے، یعنی علماء کو یہاں پر اپنا حق ادا کرنا چاہیے، لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کروانی چاہیے، حقوق العباد کے بارے میں بار بار بتایا جانا چاہیے، لیکن ایسے علماء کی تعداد جو ہے وہ کم ہے جو اس طرف ہماری توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ زیادہ وہ ہے جو آپس میں لڑوانے کی، فرقہ واریت کی یا مسلک کی بات کرتے ہیں، وہ زیادہ نظر آتے ہیں، اور جو ہم دین کے بیسکس کی طرف لے کے جائیں ان کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے۔ صحیح، مزید بھی آپ کی ہم اس حوالے سے رائے شامل کرتے ہیں۔ عالیہ جی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ علماء کا مطلب بہت سارے پہلو ہیں، ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ علماء کا کردار وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لوگوں کو جوڑ کے رکھنے والے جو لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، وہ کم ہیں، اور توڑ کے رکھنے والے لوگوں کو آپس میں وہ لوگ زیادہ ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور میں تو یہ کہوں گی نام کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے، دین اسلام کیا کہتا ہے اور ہمیں کس طرح مطلب اس پہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، ذرا اس پہ وضاحت فرمائیں۔ فہم اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ والدین کے حقوق پر توجہ دلائی گئی ہے، کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہم جو حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں۔ تو یہاں سے آپ والدین، یعنی کہ بندوں میں سب سے افضل حقوق، بندوں میں سب سے افضل۔ پھر یہ ہے کہ والدین کے بارے میں یہ ہے کہ آپ انہیں اف تک نہ کہیں، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، آپ کو جو ہے سخت سست بھی کہہ رہے ہیں، ان کا لہجہ بھی اچھا نہیں ہے، تو اسے برداشت کریں، اف تک نہیں کہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ والدین کے بارے میں، والد کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے باپ جنت کا دروازہ ہے، اور فرمایا اوسط ابوابها، یعنی کہ اس کا سینٹرل گیٹ ہے، مرکزی دروازہ ہے والد۔ جب ماں کے بارے میں ہے الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی آپ جنت کی تلاش میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آخرت سنور جائے، دوسرے کام کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، لیکن اپنی ماں کے ساتھ تعلقات آپ کے درست نہیں ہیں، ان کا آپ خیال نہیں رکھ رہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، تو دیگر چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گی جب تک کہ آپ کی ماں راضی نہ ہو۔ اور پھر اس میں ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کا آخری وقت تھا، تو زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو صحابی کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو آپ نے اپنی نبوت کی بصیرت سے دیکھا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ ناراض ہیں صحابی کی، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ